مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خواتین بائبل کے ایک نئے ایپیسوڈ میں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کے گھرانے خیریت سے ہوں گے اور آپ خداوند میں مسرور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویلکم لیڈیز ایک نئے ایپیسوڈ میں، اور آپ سب کے کپڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ تھینک یو، آپ کا بھی بڑا خوبصورت ہے۔ سو سویٹ آف یو۔ میں امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہیں اور آپ کے گھرانے بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک انتہائی انٹرسٹنگ کریکٹر کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے ہر دفعہ میں یہ کہتی ہوں کہ انٹرسٹنگ ہے، بیکاز مجھے تو ہر ایک جو کریکٹر جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ دوسرے سے بے حد مختلف ہے، اور اپنی نوعیت کی اس میں دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ عمر میں باقی خواتین جن کی آج تک ہم بات کرتے رہے ہیں مختلف ہے، اور اس کو تو میں خاتون کہہ بھی نہیں سکتی، یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے، اور لڑکی بھی وہ جو زیادہ عمر کی نہیں ہے، اور یہی آج کا آپ کا ہنٹ بھی ہے۔ آپ نئے عہد نامے کی بات کر رہی ہیں یا پرانے کی؟ پرانے عہد نامے کی۔ اور یہ لڑکی ہے، کوئی اور کلو؟ یہ اپنے ملک میں نہیں، پردیس میں ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کا نام بائبل میں نہیں بتایا گیا، لیکن اس کو چھوٹی اسیر لڑکی، چھوٹی اسیر بچی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی لڑکی شاہ ارام کی افواج کو جب اسرائیل پر فتح حاصل ہوئی تو نعمان کوڑی جو سپہ سالار تھا اس کو وہاں سے لے آیا، اور یہ اسیر کر کے اپنے لوگوں سے دور، اپنے ملک سے دور ایک مختلف زبان میں لائی گئی، اور وہاں پر اس کو نعمان کوڑی کے گھر میں رکھا گیا، اور یہ اس کی بیوی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک چھوٹی لڑکی جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، گو کلام مقدس جو ہے وہ اس کی ایگزیکٹ ایج ہمیں نہیں بتاتا، مگر ہسٹری اس کے تعلق سے بات کرتی ہے کہ یہ ٹین ایج سے بھی کم یا بالکل ٹین ایج کے سٹارٹ میں یہ بچی موجود تھی، یعنی 8 سے 12 سال کی عمر اندازاً اس بچی کی تھی۔ بغیر کسی ڈیلے کے آپ جانتے ہیں ہمارا فارمیٹ ہے، ہم آپ کو ویڈیو کلپس دکھائیں گے 3، اور پھر اس پر ہم ایک ایک کر کے ڈسکشن کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کلپ کی طرف۔ یہ لو اور اسے صاف کرو۔ کیا تم بیوقوف ہو؟ کوئی ایسے کہتا ہے جیسا تم نے کہا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تم نے نعمان کی بیوی سے پیغمبر الیشا کے بارے میں کیا کہا؟ یہی کہ خدا اسے دوسروں کی شفا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی بات اس کی بیوی کو نہیں بتاتا۔ ہونے والے معجزات کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرا مالک بیمار ہے، کیوں نہ بتاتی؟ تمہارا مالک؟ جیسے میں نے کہا تم سچ میں ہی پاگل ہو۔ مالک کیوں؟ کیا میں مالک نعمان کی بیوی کے لیے کام نہیں کرتی؟ میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے ہم نے اس کلپ کو انجوائے کیا ہے آپ نے بھی کیا ہوگا، اور بڑا ہی ایک انٹریگنگ چیز ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، اور کس قدر دکھ کی بات ہے کہ وہ اپنے ملک سے دور ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہمیں 2 بچیاں نظر آ رہی ہیں جو اسے سوال کر رہی ہے یا جو اسے یہ کہہ رہی ہے کہ تم بے وقوف ہو، وہ بھی کوئی خاص بڑی عمر کی نہیں ہے۔ اور بچوں میں خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں محنت کشی کی، یا ان کو جو چائلڈ لیبر والی سچویشن ہے اس میں ہم مختلف بچے دیکھتے ہیں۔ کئی بچے آپ کو اس میں انجوائے کرتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن کئی بچوں کو اس سے بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے، اور کچھ بچے اس کو اپنی قسمت سمجھ کے قبول بھی کرتے ہیں۔ اور اس کلپ میں جو بحث کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ رسائی حاصل کرنا اور خیر چاہنا اپنے مالک کی۔ حالانکہ اندر غصہ ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ یہ وہ مالک ہے جس نے ہمیں ہمارے خاندانوں سے جدا کر رکھا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے وہ بچی جو ہے جو کہ سفید کپڑوں میں ملبس ہے، اس چھوٹی بچی کو جس نے نعمان کوڑی کی بیوی کو کلام مقدس بتاتا ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ میرے اس مضبوط دکھنے والے، بڑے شان و شوکت کا یونیفارم میں بھی پہننے والے مالک کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جسم پر کوڑ ہے۔ کوڑ میرے عزیزو، آپ میں سے زیادہ لوگ اگر جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جلد کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں کہ جسم سے جو ہے وہ سکن اترتی ہے، اور ایک مقام آتا ہے کہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا تکلیف دہ کوڑ کا عمل ہے۔ اور
उस वक़्त के दौर में ऐसे शख्स को लानती तसव्वुर किया जाता था बनी इसराइल में, और कहा जाता था कि इस पर तो शायद खुदा का अजाब नाजिल हो गया और उसको दूर, कस्बे से दूर और बाकी कबाइल से दूर एक अलग जगह पर रहना पड़ता था, और वो पुकारते थे मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, ताकि किसी दूसरे को जो है वो ये जिल्द की बीमारी ना लग जाए। मगर क्योंकि नुमान जो है वो बनी इसराइल में नहीं बल्कि आराम का रहने वाला था, गैर कौम था, गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, तो वो इसको एक्सेप्ट करते थे, वो इसे ढांप लेता था। और इस बच्ची को पता चला, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी मालिकन को बता दिया कि हमारे वहाँ पर जो है कोई एक ऐसा शख्स है जो उसको शिफा दे सकता है। इस हालत में भी कि वो बच्ची असीर है और ग़ुलामों से जिस तरह का रवैया रखा जाता था कि वो ज़र ख़रीदे जाते थे और उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती थी, तो जिस तौर से उस बच्ची को ग़ुलाम बनाकर, असीर बनाकर लाया गया कि उसकी मर्ज़ी कुछ भी नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती, जो उसके मालिक ने कहना उसने वो करना है। लेकिन यहाँ वो अपने मालिक की फ़िक्र करती दिख रही है कि गो उसे ग़ुलाम बना कर लेकर आया गया, असीर करके लाया गया, लेकिन तो भी वो इतनी वफ़ादार है अपने काम के साथ और अपने मालिक के साथ कि उसे किस कदर फ़िक्र है कि मेरा मालिक इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला है। गो कि यहूदी इन चीज़ों से वाकिफ़ थे कि खुदा ने उन्हें ख़ुद बताया था कि अगर कोई कोढ़ी हो तो उन्हें उस इलाके से, उस शहर से बाहर निकाल देना ताकि वो शहर में ना आ पाए, अपने ख़ानदान से दूर, अपने घराने से दूर। उस टेंशन में वो जानती थी इन चीज़ों को, और फिर कहना कि मैं नापाक हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, ये एक बहुत बड़ा अंसर है और तकलीफ़ दे अमल है कि कोई ख़ुद ये कहे कि मैं नापाक हूँ और मैं कोढ़ी हूँ। और जैसे कि नौशीन बात कर रही थी चाइल्ड लेबर के ताल्लुक से, उस वक़्त में तो इस तरह से जंगी कैदियों को लाया जाता था, और आज भी दुनिया में कई जगहों पर जब जंगें होती हैं तो कई बच्चे जो हैं वो इस तरह के चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर हमारे मुल्क में गो के जंगी हालात नहीं हैं, और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ हम इस पर बात करें। अक्सर छोटी उम्र के बच्चों को घर के हालात के बाइस, मजबूरियों के बाइस, या तो वो आपको मैकेनिक की दुकानों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, और एक गुज़िश्ता कुछ सालों में मैंने ट्रेंड देखा है, रूथ आप क्योंकि इन लोगों में काम भी करते हैं, छोटी उम्र की बच्चियों को लोग 24-24 घंटे के लिए जो है वो घरों में अपने बच्चों को संभालने के लिए या घर का काम काज करने के लिए हायर करते हैं। हाँ जी, हमारे मुआशरे में अब ये रिवायत बहुत आम होती जा रही है, बल्कि स्पेशल देहात के इलाकों से, गांव से बच्चियों को बुलाया जाता है, उन्हें स्पेशली 24 आवर्स के लिए हायर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो समझते हैं कि हमारे लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय कि हम डेली बेसिस पर रखें, हम 24 आवर्स के लिए, फिर वो दिन रात के लिए 24 घंटों के लिए वो उनकी ग़ुलाम बच्चियाँ बन के रह जाती हैं। और फिर 1 माह बाद या 2 माह बाद उनको परमिशन मिलती है कि वो जाएं और अपने घर वालों से मिल के आ सकते हैं। तो पीछे पेरेंट्स जो हैं वो मंथली या वीकली बेसिस पर आते हैं और आके जो उनकी सैलरीज है वो लेके जाते हैं, और पीछे अपना जो गुजर बसर है या जो उनका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। और लोग, मैं सोचती हूँ जितना मर्जी भी इंसान मजबूर हो, वो तो चले मजबूर हैं जो बच्चियों को इस तरह से काम के, वो समझते हैं कि हम बड़ी नेकी कर रहे हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि उनके मासूम ज़हनों पर इसका क्या असर पड़ता है। अगर आप खुद सोचें, आजकल का जो दौर है, एक कम सिन बच्ची जो है वो किसी के घर में जहाँ पर मर्द हजरात भी हैं, उनके जवान बेटे भी हैं, वहाँ पर ये बच्चियाँ किस कदर एक्सपोज्ड हैं। और मैं इसके ताल्लुक से एक बात जो ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि आपने कहा मजबूरी के तहत ही वालिदैन ये इतना बड़ा स्टेप जो है वो लेते हैं, लेकिन बारहा मैंने अपने पढ़े लिखे लोगों में भी ये बात देखी है कि जब उन्हें पता चलता है कि ये जी 3 बच्चों की माँ है, तो नहीं जी हमने नहीं इसको रखना, हमें कोई छोटी बच्ची आप ला दें क्या, ताकि रात के वक्त में भी, यानी रात तक जब तक आप अपने बेडरूम्स में नहीं चले जाते, आपको एक तरह की फेवर मिलती रहे, आप कोई ना कोई काम करवाते रहे। जबकि आप किसी बड़ी औरत को रखेंगे तो डेफिनेटली वो शाम को चली जाएगी, एक मुकर्ररा वक्त पे उठाएगी, या वो कहेगी कि जी अच्छा मेरे इतने वर्किंग आवर्स हैं, ये बाजी बस मैं थक गई हूँ। छोटे बच्चों को कंट्रोल करना, ये आइडिया ये होता है कि लड़की छोटी उम्र की होगी जो हमारे घर में काम करेगी, उसे कंट्रोल करना आसान है। और उस पर
اپنے آپ کو روب کے ذریعے اپنے دبدبے کو اپنے اختیار کو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو ایک الگ طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کے وہ خدا ہی بن گئے، ان کو تخلیق کرنے والے وہ ہیں. جبکہ یہ غلط چیز ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ نے کسی بچے کو اس طرح سے اپنے گھر میں کام کے لیے رکھا ہے تو آپ اس کی فکر کریں، کیونکہ ایک انسان میں ہے کہ اس کے اندر ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اس طور سے کام کرتے دیکھ رہے ہیں یا آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیا، گو ہے تو وہ انسان، اس کے اندر بھی کمزوریاں ہیں اور وہ بھی تھک جاتا ہے. اور آپ کے اپنے بھی بچے، اور اگر ان کا کمپیریزن آپ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ ساری سہولتیں دیتے ہیں اور وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی آپ کھائیں، آپ ریسٹ کریں، آپ فون یوز کریں. اور اس کے برعکس دیکھیں تو جو وہ بچے آپ نے رکھے ہوتے ہیں گھر پر کام کے لیے تو وہ بھی تو آپ ہی کے بچوں کی میں عمر تو کے. رومانہ آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، میں اس کو کلیئرلی کنڈیم کرتی ہوں اور میرے خیال سے ہمیں کنڈیم کرنا بھی چاہیے. میں نہیں جانتی کہ کیوں ہماری کلیسیاؤں میں اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور پلپٹ سے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. سوشل ایشوز بھی اگر پلپٹ سے ذمہ داری سے سمجھائے جائیں تو یہ ٹرینڈز نہیں بنتے. ہونا ہی نہیں چاہیے کہ 18 سال سے کم بچے جو ہیں جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہیں آپ ان کو کام کے لیے رکھیں. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں اس سے اس خاندان کی ذہنیت ریفلیکٹ ہوتی ہے. میں یہاں پہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی میں سوچتی ہوں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں یہاں پہ ہم مختلف اقوام میں رہ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کسی مزدوری میں جائے. ہر ماں باپ کا یہی خواب ہوتا ہے، یہی ڈریم ہوتا ہے کہ اس کے بچے بھی اچھے اسکول میں، اگر ہم اچھے اسکول میں پڑھانے کے لائق نہیں تو ہم کسی نہ کسی اسکول میں، سرکاری اسکول میں ہی بھیج دیں. لیکن ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے. تو میں اس تعلق سے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب وہ مجبور ہیں کہیں نہ کہیں بھیجنے کے لیے تو ہم تو اکثر اوقات یہ بات سوچ کے کہ جی نہیں یہ درست نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، بچوں کو پڑھنا چاہیے، وہ نہ پڑھا سکتے ہیں اور آپ بھی ان کو اپنے ہاں لانے سے جو ہے کترا رہے ہیں یا آپ صاف منع کر رہے ہیں. تو سوچئے کہ پھر ان کے والدین ان کو کس جگہ پہ بھیجیں گے. سم ٹائمز ہم جو ہے وہ ان کے والدین تو نہیں ہیں لیکن ان کے والدین کے اس عمل میں ہمارا بھی برابر کا حصہ ہو جاتا ہے. مائٹ بھی وہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو کیونکہ ہم خدا کے اگر خوف میں رہنے والے یا خدا سے واقف ہیں تو ہم اس سے ضرور کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے فیوچر کے لیے اس کی پڑھائی لکھائی کا ذمہ اٹھا سکتے ہیں یا اور کسی طرح سے اس کی فیور کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی ڈسکشن ہے اینڈ لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ، مگر اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنا دوسرا کلپ دیکھیں گے. ویلکم بیک ویورز. اور اب میرے خیال سے آپ لوگ بھی ایگر ہیں جیسے کہ میں فوراً اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں، مگر آئیے اس سے پہلے دیکھتے ہیں اپنا سیکنڈ کلپ اور پھر ہم واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں گے. نہیں، ہم یہاں غلام ہیں. ہمیں غلام بنانے کے لیے ہمارے خاندان والوں سے الگ کیا گیا ہے. کیا یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ اچھی بات ہے کہ تمہیں یاد ہے. غلامی کی زندگی میں کون خوش رہ سکتا ہے؟ شکر ہے تمہیں بھی احساس ہے. پھر تم نے کیوں پیغمبر علیشا کے بارے میں بتایا؟ کیا کوئی اپنے دشمن کو ایسی بات بتاتا ہے؟ اس کے پورے جسم پر کوڑ ہے اور مجھے اس پر ترس آ گیا. تمہیں اس پر ترس آیا؟ میں تو دعا کروں گی کہ نہیں یہ سچ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تم بے عقل ہو. فرق نہیں پڑتا. اس پر ترس آ رہا ہے. ہمارا پیغمبر ایک کوڑ سے بیمار آدمی کو شفا دے سکتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے بارے میں بتاؤں؟ تم دیکھو گی ہمارے پیغمبر اس کو شفا نہیں دیں گے. اور یہ تم کیسے جانتی ہو؟ پہلی بات، فوج کا سپاہی سالار وہی ہے جس نے ہمیں قید کیا. اور یہ کلپ بھی بالکل وہی ساری چیزیں ہیں انفولڈ ہو رہی ہیں جو بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک سے، کہ کس طرح سے ایک بچے کے اندر ہمیں وہ کڑوی جڑ جو ہے وہ نظر آتی ہے، مگر دوسری کتنی معصومیت سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جس جگہ پر ہیں ہے تو وہ مالک ہی ہمارا، اور اگر خداوند نے اس جگہ پر رکھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی نہ کروں. میرے ذہن میں اس سے پہلے بھی ایک بات آ رہی تھی
कि गो के छोटे बच्चे से जब हम काम करवाते तो कई जगहों पर माँ बाप ऐसे ही करते हैं कि चंद रुपए के लिए आप उधार ले लेते हैं और अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं, और फिर वो पैसे मतलब चुकाने के बदले वो बढ़ते बढ़ते वो सूद में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो इस कदर बढ़ जाता है कि आपके बच्चे की रिहाई मुमकिन नहीं होती। वो फंसता ही चले जाता है। एक उसकी उम्र हो जाती है कि जब वो छोटा होता है और फिर वो जवानी की हालत में और फिर इससे ज़्यादा एज में वो जाता है, तो वो उसे एक उम्र लग जाती है, लेकिन वो पैसे जो लिए गए होते हैं और वो ख़त्म नहीं होते हैं। और ये बड़ा पेनफुल है, हमारे माँ बाप के लिए भी सोचने की बात है कि जब उस बच्चे की खेलने की, सीखने की, समझने की बातें होती हैं तो वो उस उम्र में काम कर रहा होता है, और फिर जब ये इस लड़की की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो कई कबार हम ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, वो हालात, वो तजर्बे उस छोटी लड़की ने जो सीखे हैं वो हमें सिखा देते हैं, जो हम इतनी उम्र में जाके नहीं सीखते हैं। वो जो हालात हम पर आते हैं, वो तजर्बात हम पर गुजरते हैं, वो हमें सिखा देते हैं। और अच्छे या नरम दिल मालिक के साथ काम करना या जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ काम करना तो सबके लिए आसान है, मगर एक जो शख्स थोड़ा मुश्किल हो या जिनसे आपका मिजाज ना मिलता हो, आपके नज़रियात ना मिलते हों, ऐसे शख्स के अंडर काम करना, या जो एक दूसरे मुल्क का है जैसे कि इस बच्ची के केस में, और वो चाहती तो ना बताती मगर उसने फिर भी नेकी की जो रास्ता है, अपॉर्चुनिटी है, उसको नहीं छोड़ा है। हाँ जी, इंसान होते हुए अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि नफ़रत, गुस्सा हम रखते हैं अपने दिल में, तो यहाँ पर ये जो छोटी बच्ची की सिचुएशन को हम देख रहे हैं, असीर करके लाई गई है और पता नहीं इतनी मुश्किल में और ना चाहते हुए वो आई है, लेकिन फिर भी वो सिंसियर है अपने मालिक के साथ। उसको पता है कि मैं बेशक असीर करके लेके आई हूँ, लेकिन मैंने अभी रहना इधर ही है और मैं अब इन्हीं के रहमो करम पर हूँ, चाहे मैं इनके साथ भलाई करूँ, चाहे मैं इनके साथ बुराई करूँ। बिल्कुल, और ऑप्शंस यही दो होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल रहना अगर उसी नौकरी पर ही है, आप यहाँ तो मुंह बिगाड़ के रह लें और कड़वाहट को जन्म लेने दें, और ये वो जहर होता है जो जिसके साथ आपके इख्तिलाफात हैं या जिस पर आपको गुस्सा है। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो आप खुद पी रहे होते हैं, वो आपको पॉइजन कर रहा होता है, दूसरे को पता भी नहीं होता, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता। लेकिन इसकी जो हमने अभी क्लिप देखा है, इसमें ये दोनों ही नज़रियात हमें नज़र आते हैं। एक तरफ तलखी है और दूसरी तरफ मोहब्बत है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस मुआशरे का हम हिस्सा हैं, यहाँ पर हमें भी बारहा ऐसी तलखियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे हालात का जिसमें बड़ा आसान है तल्ख हो जाना, बड़ा आसान है किसी से नफ़रत कर लेना, लेकिन जो दूसरी बच्ची है वो जूं की तूं है, वो उसकी बातों का कोई असर नहीं ले रही। जैसे वो बात करती है कि मैंने तो कहा है कि तुम बेवकूफ़, और वो कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो समटाइम्स देखिए, ये खुदावंद यीशु मसीह तो है ही अजीब मुशीर, उसकी सारी बातें ही अजीब हैं, और जो उसके कलाम पर अमल कर रहा होता है वो लोगों की नज़र में बेवकूफ़ ही होता है। ऐसी है। समटाइम्स लाइक अगर हम इस तरह की सिचुएशन में हैं और बारहा इस तरह की हालात में हमें इस तरह के कई मशवरे मिलेंगे भी कि देखिए आपके साथ ये हो रहा है, अब आप भी ये कीजिए। लेकिन मेरा ख्याल है ये छोटी सी बच्ची हमें एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का दर्स दे रही है कि जो हमारे अंदर है उसको बरकरार रहना चाहिए। वो मसीह है और मसीह हमेशा तरस खाता और रहम करता और मोहब्बत करता नजर आता है। और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी, आप, मैं, हम सब जो इस मुल्क में रह रहे हैं, हम अक़लियत के तौर पर हैं। कई दफ़ा माजी में भी, अभी हाल करीब में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो बड़े दिल खराश हैं, इंसान के जज्बात को उभारते हैं। इंसान कहता है कि इसके बदले तो बस गुस्सा भी आता है, ये नहीं कि हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन उस सब में कड़वा नहीं होना। हम कलाम किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देता कि हम अपना बुरा चाहने वालों के साथ, या वो जो हम पर जुल्म करते हैं या हमारी दिल आज़ारी करते हैं, किसी भी सूरत में हम उनके साथ नफ़रत करें। और यीशु मसीह ने इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो कायम की। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि वो गाली के बदले गाली ना देता था, उसके मुंह पर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, तब भी उसने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया और माफ़ किया। ये बच्ची जो है उसके दिल में कड़वाहट इसलिए नहीं है कि शायद उसने
ان ساری باتوں کے لیے نعمان کوڑی کو معاف کر دیا ہے کہ اٹ از اوکے اور میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گی. زبردست بات کی ہے آپ نے کہ اس نے معاف کیا ہے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اتنا غلط کرے اور آپ اسے معاف کر دے، کیونکہ معافی آسان کام نہیں ہے. اگر آپ کسی کو معاف کریں، ان چیزوں کو، واقعات کو بھولنا آسان نہیں ہے. جو کچھ آپ پر گزری ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اس بچی پر جب ہم دیکھتے ہیں کلپ میں، تو جس طور سے وہ بات کرتی ہے، چھوٹی سی بچی، لیکن آج ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے اور مشعل راہ بن رہی ہے کہ جتنی بار ہم اسے پڑھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں اس سے کہ کس طور سے اس نے اسے معاف کیا اور اس کے لیے نیکی کر رہی ہے. کیونکہ کئی چیزیں ہمارے ماں باپ سے بھی ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہے. جیسے ہم تموتھیوس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایمان اس کی ماں سے اور اس کی نانی میں اس میں گیا. تو ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس نے اپنے ماں باپ میں دیکھی ہو کہ کئی لوگوں نے ان کے ساتھ بھی غلط کیا، تو اس نے دیکھا ہو کہ میرے ماں باپ نے معاف کیا. تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں اس نے دیکھی ہوں، سیکھی ہوں، اور اس کے اندر وہ جڑ پکڑ گئی کہ میں نے معاف کرنا ہے. بالکل، کیونکہ ہمارے بچے وہ کام نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو وہ ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں. سو بالکل رومانہ، ویری نائس پوائنٹ. یہ بالکل پاسبل ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو معاف کرتے ہوئے دیکھا ہو اور یہ سوچا ہو کہ انہوں نے کبھی کڑواہٹ نہیں رکھی. اور یہ عام فیملی معاملات میں بھی ہم اکثر بچوں کو یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں کے ساتھ، فلاں تایا تائی کے ساتھ یا ماموں مامی کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے سلام کرنے کی. ہم تو ان باتوں پر اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کی تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں، مگر میرے خیال سے یہ رویے غلط ہیں. ہاں جی، اور جیسے ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے پہلے ایک اور کیریکٹر کے بارے میں، تو اس میں ہم نے یہی سیکھا تھا کہ جب ہم کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں جو دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ بیان سے باہر ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ کیونکہ ایک اچھا قدم اٹھانے کو جا رہی ہے اور اس نے اچھا قدم اٹھایا بھی ہے، تو اس کے بارے میں وہ سیٹسفیکشن میں ہے. اسے نہیں پتا کہ جو میرے ساتھی اسیر لوگ ہیں وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے. مے بی وہ میرے ساتھ زیادہ میل جول یا بات چیت رکھنا بھی نہ پسند کریں، لیکن اس کو سیٹسفیکشن ہے کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں. بالکل. اور کلام مقدس پھر ہمیں بتاتا ہے کہ جب نعمان کوڑی نے یہ بات سنی ہے تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر جو ہے وہ الیشا نبی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوا ہے. اور تھوڑے بہت بھی نہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے 10 قنطار جو ہے وہ چاندی کے لیے ہیں، 6000 مسکال اس نے سونا لیا اور 10 جوڑے لیے. شاید اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ان چیزوں سے اپنے لیے شفا خرید لوں گا، اور اس چھوٹی لڑکی کے باعث اس کو ایک امید نظر آئی ہے. شاید جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہو تو سوچتا ہو کہ یہ میری نا امیدی کبھی نہیں بدل سکتی، مگر اس چھوٹی لڑکی نے اس ایک بڑے مضبوط شخص کو جو شاید اندر سے ہارا ہوا ہے اس کے لیے امید پیدا کی. ہاں جی، اور یہاں پر ہم نعمان کے ایمان کو بھی دیکھتے ہیں. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. اگر بچے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں یا کوئی پرابلم ہوگی آ کے بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں سے. بچوں کی باتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی بچی جو ہے اس کو اتنا بڑا سٹیپ لینے کے لیے کہہ رہی ہے، اور وہ اسی ایمان کے ساتھ اس کو ریسیو کر رہا ہے. یہ خداوند کی طرف سے ہی اس کے دل میں ڈالا گیا تھا. آئیے اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس بچی نے اپنا ذہن بدل تو نہیں لیا، یا نعمان جب الیشا کے پاس گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا. ملتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، اور بنا کسی تاخیر کے آئیے دیکھتے ہیں آج کا فائنل کلپ. نہیں، ہم یہاں غلام ہیں. ہمیں غلام بنانے کے لیے ہمارے خاندان والوں سے الگ کیا گیا ہے. کیا یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ اچھی بات ہے کہ تمہیں یاد ہے. غلامی کی زندگی میں کون خوش رہ سکتا ہے؟ شکر ہے تمہیں بھی احساس ہے. پھر تم نے کیوں پیغمبر الیشا کے بارے میں بتایا؟ کیا کوئی اپنے دشمن کو ایسی بات بتاتا ہے؟ اس کے پورے جسم پر کوڑ ہے اور مجھے اس پر ترس آ گیا. تمہیں اس پر ترس آیا؟ میں تو دعا کروں گی کہ نہیں، یہ سچ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تم بے عقل ہو. فرق نہیں پڑتا. اس پر ترس آ رہا ہے. ہمارا پیغمبر ایک کوڑ سے بیمار آدمی کو شفا دے سکتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے بارے میں بتاؤں؟ تم دیکھو گی ہمارے پیغمبر اس کو شفا نہیں دیں گے. اور یہ تم کیسے جانتی ہو؟ پہلی بات، فوج کا سپاہ سالار وہی ہے جس نے ہمیں قید کیا.
آپ نے دیکھا کتنے اہم سوال ہیں جو یہ کلپ اٹھاتا ہے، اور ہم ابھی کلپ دیکھنے سے پہلے بات کر رہے تھے اور وہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ نعمان وہ سارا مال و ثباب لے کر جو ہے وہ علیشا کے پاس گیا ہے، اور بلکہ علیشا سے پہلے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں کہاں سے شفا دے سکتا ہوں، تم تو میرے سے لڑائی کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو۔ جب علیشا نے یہ بات سنی تو اس نے کہا اس کو میرے پاس بھیج۔ جناب گئے ہیں اور جناب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑا پروٹوکول ملے گا، علیشا باہر آئے گا، مگر علیشا نے جہازی کو جو اس کا غلام تھا یا اس کے پاس تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، اس کو بھیجا اور کہا کہ بتا اپنا معاملہ۔ تو میرے خیال سے یہ آج کے رویوں کو بھی عکاسی کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روپے پیسے سے شفا مل سکتی ہے، ہم بہت ہدیے دیں گے تو شفا حاصل کر لیں گے۔ ہاں جی، اور آج کل ایسے ہو بھی رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ہم اپنی مشکلات کو، پریشانیوں میں یا بیماری کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس سے جا کے ہم دعا کروائیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہدیہ نذرانہ، اور پھر کئی دفعہ تو ہم بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہم نے دی ہے۔ تو آج کل منسٹریز میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ کچھ ہماری اس طرح کی منسٹریز ہیں جہاں پر لوگ صرف جاتے ہی اس پرپس کے لیے ہیں کہ انہیں شفا چاہیے یا انہیں اپنی مشکلات کا حل چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے اس ایمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو اس 12 سال کی عورت کا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تو صرف اس کا پلہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی۔ تو ہمیں بھی اسی ایمان کے ساتھ، جس ایمان سے اس عورت نے خداوند یسوع کے پلے کو چھوا، اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، بجائے کہ ہم ایسے لیڈرز دیکھیں، ایسے لوگ منسٹری کے دیکھیں اور وہاں ان کے لیے ہدیے نذرانے ہم لے کے جائیں اور ان کو خوش کریں۔ میرے خیال سے یہ ایک بڑا آج کی پریزنٹ سچویشن پر یہ بات ہے جو روت ہائی لائٹ کر رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کے پاس جا، وہ تجھ پر ہاتھ رکھیں گے، دعا کریں گے، اور میں جو تیرا خدا باپ آسمان پر ہوں سن کر جواب دوں گا اور شفا دوں گا۔ کسی خادم کے پاس جانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، مگر اپنے دل میں وہ بت بنا لینا کہ وہی میرے لیے دعا کرے گا تو مجھے شفا ملے گی، یہ نہیں ہم سوچتے کہ کوئی انسان کسی کو شفا نہیں دے سکتا، یہ خداوند ہے جو کہ شفا دیتا ہے۔ تو ہم اکثر شخصیت پرستی کی طرف ہجوم، اور میں یہاں پر کوٹ کروں گی، اکثر میرے بزرگ استاد کہتے ہوتے ہیں سانو شفا دی بیماری لگی ہوئی ہے، شفائیہ کروسیڈز چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے، مگر ہم شافی کو نہیں ملنا چاہتے، ہمیں صرف جسمانی وقتی شفا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مطلب ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے مطلب کے طور پہ، اپنے مطلب کے تحت کسی کو ملتے ہیں، یا کسی کے پاس جانا، کسی کے لیے وقت نکالنا، یہ صرف ہمارے مطلب پہ بیس کرتا ہے۔ اگر کسی سے زیادہ اہم مطلب نہیں ہے، کسی سے زیادہ اہم کام نہیں ہے، تو ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم بھی بہت کم ہے۔ تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی، جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ جو نعمان کوڑی ہے وہ یہاں پر بہت سارے ہدیے نذرانے لے کر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں جب وہ میرے لیے کچھ کرے گا تو مجھے اس کے ہے نا کرنا چاہیے۔ اور پھر لیکن آج کل اگر ہم یہ والی صورتحال دیکھیں نا تو یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ لوگوں کے اندر یہ والی بات اس لیے بہت زیادہ جو ہے عام طور پہ پائی جانے لگ گئی ہے کیونکہ آپ کو ہر دوسری جگہ پہ سوری ٹو سے سخت بات کرنے والی ہوں کہ آپ کو ایسے ہی جو ہے وہ جگہیں ملیں گی جہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ زیادہ ہدیہ جات دے رہے ہیں ان کو ذرا زیادہ پروٹوکالز بھی مل رہے ہیں، اور ان کی دعائیہ درخواستیں یا ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کو بھی پہلے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علیشا نے باہر بھی نہیں وہ نکلا، اور اس نے جہازی سے کہا، اسے کہے کہ جا اور یردن میں جو ہے وہ 7 بار گوتا لگا تو شفا پا جائے گا۔ اور نعمان کا یہ تھا کہ بھئی میں تو بڑا سپہ سالار ہوں، کہتا ہے کہ کیا ارام میں دریا نہیں تھے، یردن سے بڑے تھے تو میں چلا جاتا۔ اور اس کے نوکر نے کہا کہ تجھے وہ کوئی بڑا کام کہتا تو وہ بھی تو کرتا، تو یہ کر لے۔
اور جب وہ واقعی ہی گیا اور اس نے اپنے اصل ایک کوڑ جو اس کے اندر لگا ہوا تھا وہ غرور کا تھا، جب اس نے اسے سائٹ پر کیا اور 7 دفعہ گوتا لگایا وہ شفا پا گیا، اور وہ آتا ہے ہدیے دینے کے لیے. علیشہ اسے کہتا ہے میں تجھ سے کچھ نہیں لوں گا، مگر وہاں پر جہازی تھا. جب وہ واپس جاتا ہے تو جہازی اس کے پیچھے بھاگتا اور کہتا ہے یہ تو دے دے، علیشہ اب مانگ رہا ہے. اسی پر ہی بات کروں گی کہ علیشہ میں کس قدر وفاداری تھی خدا کے لیے، اور کس قدر وہ جانتا تھا کہ ایک نبی کی کیا حیثیت ہے. رائٹ. اور وہ جانتا تھا کہ میں نبی ہوں کس کا، کہ میں خدا کی آواز سننے والا ہوں. تو اس کو پتا تھا کہ میں کس کے لیے ہوں اور کس کے لیے مقرر ہوں، وہ جانتا تھا. لیکن آج ہم نے واقعی بزنس بنا لیا ہے، ہم سے کوئی ملنا ہے تو ہمیں وہ پرائڈ آ جاتا ہے. پراؤڈلی ہم کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے تو یہ ملنے آیا تھا، یہ لے کر آیا تھا، وہ لے کے. تو وہ آہستہ آہستہ انہیں پتہ نہیں ہے. علیشہ کا یہ اچھا تھا پوائنٹ کہ وہ باہر نہیں آئے. لیکن ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ملنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی کو ملنا پسند کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب وہ چیزیں اور وہ ہدیہ جات یا ان کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان میں وہ پراؤڈ جو ہے وہ ایک پیک پر آ جاتا ہے. بالکل. اور میرے خیال سے یہ بات جو رومانہ نے کی ہے، اگر ہمیں بطور خادم پتہ ہے کہ ہم کس کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں اور باپ ہماری عزت کرتا ہے، تو جو بلانے پر قادر ہے وہ مہیا کرنے پر بھی قادر ہے. ہم اس لیے کام نہیں کرتے یا اس لیے خدمت نہیں کرتے کہ ہم انسان سے عزت چاہتے ہیں یا انسان سے صلہ چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ ہماری عزت کا دھیان رکھتے ہوئے چاہے لوگوں کو وسیلہ جو ہے وہ بناتا ہے، مگر کبھی بھی جو میرے پروفیشن کی، جو میری کالنگ کی رسپیکٹ ہے، کیونکہ خداوند کی رسپیکٹ مجھ سے جڑی ہے، وہ نیچے نہیں آنی چاہیے. اور میرے خیال سے اس بچی کے لیے بڑی ایک اچھی بات ہوگی، وہ خوش ہوئی ہوگی جب اسے پتہ چلا ہوگا. اگر دوسری بچی کی بات سنتی تو وہ تو یہ کہہ رہی تھی یہ تو غیر قوم ہے، علیشہ غیر قوم کو تو شفا نہیں دے گا. اور شاید ہم بھی کبھی کبھار ایسا سوچتے ہیں. میں اس کو بالکل تسلیم کرتی ہوں. ایک عرصے تک میں اس بات سے خائف رہی کہ خداوند نے مجھے کیوں پاکستان میں پیدا کیا، یا میں کیوں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر میں ایک اقلیت کے طور پہ زندگی گزار رہی ہوں. ایک جو منفی سوچ کے ساتھ ساتھ ایک انفیورٹی کمپلیکس، احساس کمتری جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ اسکولز میں یا آپ ورک پلیسز پہ اپنے ساتھ ڈسکریمنیشنز کو فیس کرتے ہیں. تو میرے اندر یہ چیز جو تھی وہ جب عمر کے ساتھ ساتھ بڑھے تو یہ چیز بھی بڑھتی رہی. یہ جو تلخی تھی یا دوسروں کے لیے یہ جو غصہ تھا یہ نفرت میں بدل رہا تھا. اور جب خداوند نے مجھے کال کیا تو میرا خیال ہے کہ میری اپنے سے سب سے بڑی جنگ ہی یہ تھی کہ میں دوسری قوموں کے لیے برکت چاہ سکوں، میں دوسری قوموں کے لیے خداوند کا رحم مانگ سکوں. کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے ایسی ہی ڈسکریمنیشنز کو فیس کرتے ہوئے گزارا تھا. اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ ایک لمبی جنگ اور جنگ و جدل کے بعد خداوند نے مجھے فتح یابی بخشی، اور خداوند نے پھر مجھے کال کیا کہ میں غیر اقوام میں جا کے خداوند مسیح کی محبت کو شیئر کر سکوں. میرے خیال سے جب ہم بطور اقلیت کسی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں کی طرف جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ناجائز نا حق جو ہے وہ کچھ کیا جاتا ہے تو پہلا رسپانس بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا. کلام بھی کہتا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. ہم جانتے ہیں مگر یہ پریکٹیکلی کرنا روت ڈیفینیٹلی مشکل چیز ہے. ہاں جی بہت مشکل ہے. اگر تو ہم آپس میں بہن بھائی یا ریلیٹیوز بھی کسی بات پر ناراض ہو جائے نا تو کئی دن بلانا تو دور، دعا کرنا دور، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھیں بھی نہ. تو یہاں پر آ کر تو پھر حالات بالکل سچویشن ہی فرق ہو جاتی ہے. کسی کے لیے اس طرح سے پریئر کرنا جو آپ کے بالکل اگینسٹ ہے، آپ کے اپوزٹ ہے، بہت مشکل ہے. اور ایسے لوگوں سے محبت کرنا، کیونکہ دیکھیں آپ اسی کے لیے دعا کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کبھی کبھار ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ شاید اس لیے کہ دوسرے سن رہے ہیں یا وہ ایک روٹین ہے، مگر جس کے لیے آپ کے اندر محبت ایک کھچ ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، اس کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا بھی مختلف ہوتی ہے. میرا خیال ہے جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی، یہ بچی جو ہے، یہ چھوٹی بچی، یہ کیوں بھلائی کر رہی ہے؟ کیونکہ اس نے بھلائی کو دیکھا ہے. جو مسیح سے واقف ہیں،
جو محبت سے واقف ہیں, جو راہ حق اور زندگی سے واقف ہیں, ان کے لیے یہ دعا کرنا پھر ایک مشکل ٹاسک نہیں رہتا. اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ جوجھنا نہیں پڑتا ہے کہ میں کیسے دعا کروں, کیونکہ جو آپ کے اندر تاثیر ہے مسیح کی, وہ آپ کو اس قدر ترس سے اور محبت سے بھر دیتی ہے کہ آپ ان کے لیے راتوں کے پہروں میں اٹھ کے خداوند کی حضور گھٹنے ٹیکتے اور رکھنے میں کھڑا ہونا شروع کرتے اور ہیں. پولوس بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طور سے دعا کرنا چاہیے, مگر خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آہیں بھرتا ہے اور ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم دعا کر سکیں. محبت کے بغیر ترس کھانا, دعا کرنا ممکن نہیں ہے. میرے خیال سے آپ جو بیسٹ گفٹ کسی کو محبت میں دے سکتے ہیں وہ دعا کا گفٹ ہے کہ آپ خداوند کے حضور اس شخص کو یاد رکھیں. تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی, اگر آج آپ اس طرح کی سٹرگل میں ہیں, اپنے لیے فضل مانگیں کہ آپ ایسے لوگوں سے محبت کر سکیں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے یا آپ کو دکھ دیا ہے. آئیے ہم دعا کریں. یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ, تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری محبت کے لیے جو تو نے ہم سے تب کی جب کہ ہم ابھی گناہ گار ہی تھے, اور اپنے پیارے بیٹے کو ہماری خاطر بخش دیا تاکہ ہمارے لیے صلیب نشان ہو سکے جس پر دیکھ کر ہمیں چلنا ہے اور دوسروں سے محبت رکھنی ہے, خاص طور سے ان سے جو ہمیں ستاتے ہیں. اے باپ, جتنے بہن بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کشمکش میں ہیں کہ وہ کس طرح اپنے ستانے والوں کو معاف کر سکیں, تو تیری صلیب ہمارے لیے معافی کا ریمائنڈر ہے, ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ جب کہ ہمیں اتنے قصور معاف کیے گئے تو اچھا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے قصور معاف کریں تاکہ خود کو کرواہٹ اور نامعافی کی روح سے آزاد کر سکیں. ہماری مدد کر. ہم غیر اقوام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ہمیں ان میں نمک اور نور کی مانند استعمال کر اور ہم ان سے وہی محبت رکھ سکیں جو تو نے ہم سے کی, کیونکہ ہم شروع ہی سے ابراہیم کی نسل سے نہ تھے بلکہ یسوع مسیح کے وسیلے ان برکات میں شامل کیے گئے ہیں. ہم دوسروں کو بھی اسی نظر سے دیکھیں اور محبت کر سکیں, مسیح یسوع کے نام میں, آمین. تھینک یو سو مچ لیڈیز, آپ کی بھی ساری محبت کے لیے جو مسیح میں آپ مجھ سے, اس شو سے اور ہماری آڈینس سے رکھتی ہیں. اپنا قیمتی وقت نکالتی ہیں اور ہمیشہ اتنی خوبصورت باتوں کے ساتھ شریک ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ ٹو سی یو اگین. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ساری محبت جو ہمیں دیتے ہیں دیکھنے کے وسیلے سے, اور وہ فیڈ بیک بھی جو ہمیں ریسیو ہوتا ہے, اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے. اور یہ چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے تاکہ ہم اور زیادہ محنت سے آپ کے لیے ایک نیا کردار اور ایک نیا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو سکیں. تب تک کے لیے خوش و خرم رہیں اور خداوند میں مسرور رہیں.